ویلکم بیک ناظرین. آج جب جہانگیر خان ترین صاحب کی میں میڈیا پہ باتیں سن رہا تھا تو مجھے وقت یاد آیا کہ جناب جے آئی ٹی کے سامنے پورا شریف خاندان پیش ہوتا تھا اور ان کی بھی باتیں بالکل اسی طرح کی ہوتی تھیں. آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ جی فون پہ آرڈر آتے ہیں. ان کے حامی ایک ایڈوائزر چیف منسٹر نے ایک پروگرام میں کہا جی واٹس ایپ کے اوپر ڈائریکشنز آتی ہیں. جہانگیر ترین صاحب نے اس حوالے سے آج کیا بات کی کہ فون پہ آرڈر آتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اس مطلب انصاف چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ بالکل فیئر ہونی چاہیے. ایسے لوگ آنے چاہیے, نئی ٹیم تشکیل دے, پھر سے اس کو دیکھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وقت بہت ہے آپ کے پاس, مگر جن لوگوں کو ٹیلی فون کال پہ آرڈرز کے کام نہ کیا جائے. یہ ایف آئی آر جو ہیں یہ اسلام آباد میں بنی, ایک یو ایس بی پہ یہ یہاں آئیں اور یہاں تفتیشوں نے ان کی دستخط کر کے کچھ جمع کرا دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بالکل جائز, فیئر, آبجیکٹو طریقے سے یہ انویسٹیگیشن کو ہونا چاہیے. جی ناظرین, اور مریم بی بی نے جے آئی ٹی کے حوالے سے ابھی بھی کہا, اور اس وقت تو ایک سیریز آف بیانات تھی. حال ہی میں براڈ شیٹ کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے, واٹس ایپ کا کیا ذکر کیا, جے آئی ٹی کا, آئیے دیکھتے ہیں. انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی اور انہوں نے ڈفرنٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے, تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے, جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے, جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے, ان کے انفلوئنس میں ہیں, انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام جے آئی ٹی میں شامل کروائے. ایک جیسے الفاظ, ایک جیسے الزامات, ایک جیسا طریقہ واردات, اور یہ ساری ضمنیاں وغیرہ آپ اور اعظم خان صاحب لکھتے ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں, کیونکہ ایک پروگرام میں ایک چیف منسٹر کے ایڈوائزر میں آپ دونوں کا نام بھی لیا کہ آپ لوگ یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں. نون لیگ بھی پہلے یہی کہتی رہی ہے, وہ اتنا باقی حکومتی کام تو نہیں کرتے ہوں گے آپ لوگ, یہی کام ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اصل میں مسئلہ پتہ یہ ہے ارشد کہ سب سے جو انفارچونیٹ کہہ لیں اس ملک میں وہ احتساب کا کام ہے. آپ کسی سے سوال کریں گے اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو وکٹمائز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب یہ چیزیں میں فرسٹ ٹائم تو سن نہیں رہا, 3 سال ہونے کو آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیک اکاؤنٹ کی جے آئی ٹی رپورٹ آئی تھی تو اسی طرح کی باتیں کی گئی تھی کہ جی یہ تو ایف آئی اے کی لکھائی نہیں ہے, یہ تو کسی اور نے لکھا ہے. پھر آپ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو پاناما والی بھی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر بھی یہی اس طرح کے الزامات تھے. اس وقت تو شہزاد اکبر نہیں تھا, نہ اعظم خان تھا. آپ آگے اگر فاسٹ فارورڈ کرتے آ جائیے تو رانا ثناء اللہ کہتے تھے جی کہ شہزاد صاحب بیٹھ کے نیب کی ضمنیاں لکھتے ہیں. پھر اب یہ آ گیا جی کہ یو ایس بی کا, اب یہ بھی مطلب دیکھنا یو ایس بی کے اوپر وہ اسلام آباد سے چلی ہے, ڈیوو اڈے پہ بیٹھی ہوگی, پھر ادھر گئی ہے. بھائی اگر آپ واٹس ایپ کا الزام لگا رہے ہیں تو وہ بھی تو واٹس ایپ پہ جا سکتی ہے. سو دیر از نو سینس. دیکھیں بات سب سے بڑی یہ ہے, آپ کے جو کسی کے بھی تحفظات ہیں, میں مریم بی بی وغیرہ کی بات کر لیتا ہوں, سلمان شہباز کی بات کر لیتا ہوں, آپ کے جو بھی تحفظات ہوتے ہیں آپ عدالت کے سامنے اٹھاتے ہیں. آپ سب سے پہلے اگر لیٹ سپوز آپ کے اوپر ایف آئی آر غلط ہو گئی ہے, امیڈیٹلی آپ کویشمنٹ آف ایف آئی آر کے لیے جاتے ہیں کہ جی یہ وداؤٹ اینی لیگل بیسز, کسی شواہد کے بغیر ہے. عدالت سن کے کویش کر دیتی ہے. لیکن یہ چیز کہنا کہ جی اس کے پیچھے ایک سسپینس ڈالنا, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نئی ٹیم بنائیں گے یا یہ 22 ٹیم ہے اور جو بھی ملزم ہوگا اس کے ڈیمانڈ نئی ٹیمیں بنیں گی. دیکھیں اس طرح تو دیکھیں پھر یہ تو اپنے ہیں نا, ان کی بات کا تو تھوڑا وزن زیادہ ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک ایف آئی آر نہیں ہے. یہ اس وقت 3 ایف آئی آرز جے ڈی ڈبلیو کے معاملات کے اوپر ہیں لاہور زون کے پاس. ایک ایف آئی آر شہباز شریف کے, سلمان شہباز کے اوپر ہے. 10 ایف آئی آرز ہیں جس میں تقریباً 25 کے قریب, 26 کے قریب اور شوگر ملوں کے معاملات ہیں. تو کیا پھر یہ ہوگا کہ ہر مل کے مالک کے مرضی کے مطابق ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی یا اس کی مرضی کے مطابق بنائی جائے گی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیے آپ کو اس کا پروڈکٹ دیکھنا ہے. میں اس پہ تفصیل سے اگلے سیگمنٹ میں تھوڑی بات کروں گا. ناظرین ایک تو فیکچوئل کریکشن کر دوں, جو جہانگیر ترین صاحب نے بات کی تھی یو ایس بی والی وہ 10 تاریخ کو کی تھی, اور انہوں نے جو بیان ایف آئی اے کو دیا اس میں پہلے الفاظ وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے, لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف, مجھے اپنا تعارف کرانے دیں, میرا نام جہانگیر ترین ہے. اور پھر اس میں بتاتے ہیں کہ میں نے 1000 ایکڑ کے فارم سے اس کو 30,000 ایکڑ تک اپنے فارم کو لے کے گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے دور میں یہ ڈیفیکٹو ایگریکلچر منسٹر تھے, یعنی کہ سر آئینہ کوئی اور ہے اور پس آئینہ جہانگیر ترین صاحب تھے. سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ جہانگیر ترین ہے. یہ اس میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے, میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. آئی ورک کلوزلی ایز ڈیفیکٹو ایگریکلچر منسٹر ود میاں شہباز شریف دا دین سی ایم پنجاب اینڈ رانا نسیم دا دین سیکرٹری ایگریکلچر پنجاب.
تو شہباز شریف صاحب کے ان کے گھر میں سوئمنگ کرنے بھی جاتے ہیں، سنا ہے سوئمنگ پول ان کا کافی اچھا تھا گھر پہ. میں تو دونوں باتیں آج پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں. میرے لیے یہ نیوز ہے کہ یہ ڈیفیکٹو تھے شہباز شریف کے ساتھ ایگریکلچر منسٹر، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سر یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ جہانگیر ترین صاحب کا بیان ہے. ہوگا، آپ کی ایکسس زیادہ ہے، میرے پاس تو یہ بیان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی ان کی چونکہ ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے اور بڑے سکسیسفل یہ ایگریکلچرسٹ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، اس وجہ سے ہم بھی ان سے بہت زیادہ صلاح مشورے لیتے تھے. شروع میں 1-2 سال ترین صاحب جو ہیں وہ زراعت سے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں اس میں ان کی مشاورت شامل تھی، چاہے وہ پنجاب ہو ڈیفیکٹو ایگریکلچر منسٹر آپ کے دور میں بھی تھے اور سنیں سیکٹری ایگریکلچر بھی انہی کے کہنے پہ چلتے تھے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ رپورٹ جس میں کہ شریف خاندان کی شوگر ملز اور جہانگیر ترین کی شوگر ملز، اس میں کیا مماثلت ہے، ایک وقفے کے بعد. بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-9 Kilonia Disney